بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کا اتوار کا دن جو ہے وہ فارغ ہوتا ہے اور وہ اس دن آرام شرام کرتے ہیں۔ اس دفعہ ہمارا اتوار کا دن بہت ہی زیادہ مصروف تھا، اور پہلے تو بیٹھک جو ہوتی ہے وہ اتوار کے اوپر منتقل ہوئی، ہفتے کے اوپر پھر اتوار پہ چلی گئی، تو تقریباً 4 سے 7 بجے تک بیٹھک میں حاضری رہی، اور پھر اس کے بعد جناب مبشر لقمان صاحب کے پروگرام میں 360 کے اوپر جانے کا اتفاق ہوا، اور اس کے بعد پھر 10 سے 11 بجے پارس خورشید صاحبہ کے پروگرام میں سنو ٹی وی پہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور آخر میں پھر اپنا پی ٹی وی کا پروگرام جو تھا، یعنی کہ ہم 4 جگہوں کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر حاضر ہوئے، اور وہاں پہ ایک ہمارے ہتھے چڑھ گئے، یا کہ بدقسمتی کہ وہ مطلب کہ نشانے پہ آ گئے۔ میری خواہش نہیں رہی کبھی بھی کہ براہ راست ان کے ساتھ کوئی کنفلکٹ کیا جائے، اور شاید ان کی بھی نہیں ہے، یہ باہمی احترام کا تقاضا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ایک سبق رٹا ہوا ہے، اور وہ پچھلے کم از کم 5 سال سے وہ سبق دہرائی جا رہے ہیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ افلاطون نے کہا تھا کہ کسی تاجر کو اپنا حکمران نہ بنانا۔ دیکھیے، اس کے 2 پہلو، ایک اس کا مذہبی پہلو ہے، ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے، یا تاریخی پہلو ہے، یعنی آپ تاریخی اور اخلاقی کر لیجئے، کیونکہ تاریخ کے اندر مذہب بھی آ جاتی ہے، یا مذہب کے اندر تاریخ بھی آ جاتی ہے۔ اگر ہم یہ والی افلاطون کو، پہلی تو بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام اور تعلیمات لے کے آئے، اس کے بعد افلاطون جو ہے وہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ میں اس کے بعد افلاطون کو معتبر نہیں مانوں گا اس جگہ کے اوپر جہاں پہ کہ میرے پاس براہ راست سنت کا اور قرآن کا حکم موجود ہے۔ تو اس کا ایک تاریخی حوالہ ہے، اور دوسرا وہ ہے، تو جب 1400 سال پہلے پیغام آ گیا حتمی ہمارے پاس، اس کے بعد جہاں پہ پہلا تو میرا سورس وہی ہوگا نا، ہدایت لینے کا یا علم حاصل کرنے کا۔ اور اگر ہم اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جو واحد کام کیا ہے وہ تجارت تھی۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ ملک شام کا سفر، اور سفر کے اندر جو بھی صورتحال درپیش ہوئی، وہ آج کا موضوع نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے، کیونکہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ لیکن کام تو انہوں نے کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد عمر بن خطاب چلے عمر بن خطاب تو نہیں تھے، لیکن عثمان ذو النورین، ہمارے 2 خلفاء جو ہیں وہ تجارت کے ساتھ منسلک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ تجارت کے اندر زیادہ رزق کی نوید بھی جو بتائی گئی ہے وہ بھی ہمیں اسلامی تعلیمات سے ہی پتہ چلتی۔ مینوفیکچرنگ کے اندر اور زراعت کے اندر اس کی نسبت کم رزق ہے، تجارت کے اندر زیادہ ہے، اور دنیا بھر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں صدی 18ویں ایون کہ 18ویں صدی تک یہ جو کالونیلزم کیا، مختلف جگہوں پہ جا کے یورپ کی اقوام میں قبضے کیے، تو وہ تاجر بن کے گئے تھے نا، تو تاجر کا ایک مقام ذرا اعلیٰ قرار پایا۔ برصغیر پاک و ہند کی اگر میں آپ کو مثال پیش کروں اس حوالے سے، تو برصغیر کے اندر سے اگر مسلمانوں کی تاریخ میں سے سلطان ٹیپو کو نکال دیں، باقی بچتا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سلطان ٹیپو کے دادا جو تھے وہ چنیوٹ کے رہنے والے تھے، شیخ تھے، چنیوٹی شیخ، تو وہ اس وقت بادشاہ کے دربار میں کچھ تحائف وغیرہ لے کے پہنچے۔ یہ ایک دستور ہوتا تھا کہ جو تجارتی قافلہ کسی جگہ کے اوپر اترتا تھا تو وہاں کا جو اس کا سربراہ ہوتا تھا وہ وہاں کے حکمران سے ملتا اور اسے تحفے تحائف پیش کرتا تاکہ وہ اس کو وہاں پہ تجارت کرنے اور مال خریدنے اور بیچنے کا
اندر کوئی رکاوٹ نہ آنے دے، تو وہ اس روایت کے طور پہ پیش ہوئے اور پھر اس کے اپنی عقل اور فہم کی گفتگو کے باعث قریب ہوتے گئے، تو یہ مسعود کی ریاست ان کو عطا ہوئی۔ پھر ان کی تیسری نسل کے اندر سلطان ٹیپو جو ہیں وہ آتے ہیں، تو پنجابی نسل تھے، ہاں وہ آتے ہیں۔ اس طرح مطلب برِ صغیر کے اندر وہ بھی تاجر کے ساتھ آتے تھے، اور اگر آپ حیدر علی کا اور ٹیپو کا اس وقت کا سسٹم دیکھیں، جس مطلب بھئی تکلیف کیا تھی گوروں کو، یہاں پہ انہوں نے تانبے کی تاریں بنانے سے لے کے اور ریشم کے کپڑے بننے تک کی ٹیکسٹائل ملیں اس وقت لگی ہوئی تھی وہاں پہ، جو کھڑیاں ہوتی تھیں اس زمانے کی ٹیکسٹائل ملیں تھی نا، تو وہ لگی ہوئی تھیں، اور وہ مطلب کہ شکر سازی بھی ریاست میسور کی جو تھی وہ ایک خاصیت تھی، ہے جی ہاں۔ تو اس وقت وہ صنعت و تجارت، صنعت اور مینوفیکچرنگ کے اندر بہت آگے تھے۔ اب گوروں نے یہاں سے لے جانا تھا را مٹیریل واپس انگلینڈ، اور وہاں پہ جا کے اس کی چیزیں بنا کے دنیا کو بیچنی تھی۔ انہوں نے را مٹیریل یہاں پہ پروسیس کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اس کا فائنانشل اسپیکٹ ہے، یہ نہ کوئی تاریخ دان آپ کو بتاتا ہے، نہ مولوی صاحب بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دادا نے تو پھر دسنا ہے نا۔ تو وہ یہ انہوں نے یہاں پہ لوکل مینوفیکچرنگ شروع کر دی، تو گورے کو وقت پڑ گیا کہ اگر یہ تو لوکل مینوفیکچرنگ شروع ہو گئی، یہ پوری برِ صغیر میں پھیل گئی، تو اس کے نتیجے کے طور پہ ہمیں را مٹیریل کہاں سے ملے گا سستا؟ انہوں نے پھر اس ریاست کا کلا کما کیا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ عرب سے شروع ہو جائیے اور برِ صغیر تک مسلمانوں کی تاریخ میں تاجروں کا ایک مقام۔ پاکستان کے اندر جو ایک دہریہ کلاس ہے، وہ ہر موقع کے اوپر افلاطون کا ایک کال لے کے تو چڑھ دوڑتی ہے کہ تاجر کو حکمران نہ بنانا، اور اس کور کے اندر براستہ پیپلز پارٹی وہ رگڑا لگاتی ہے جناب نواز شریف صاحب کو اور اس طرح کے دیگر لوگوں کو، اس طرح کے دیگر اقوام کو۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ وہ اپنا مذہبی سکور سیٹل کرتے ہیں، نان بلیور ہیں نا، اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کو پروموٹ پہلے پیپلز پارٹی کو پروموٹ کرتے تھے یہ والی مثالیں دے دے کے، اب عمران احمد خان نیازی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو چلو پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پاس وہ تو جاگیردار بیک گراؤنڈ ہے نا، جاگیریں کس طرح ملی ہیں وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن ایتر میرا مطلب ہے کہ ساری عمر مانگ پن کے کھادا ہے، ساری عمر بھیک مانگ کے کھائی ہے، اور بھیک مانگ کے جوا کھیلا ہے، بھیک مانگ کے زناکاری کی ہے، بھیک مانگ کے بچوں کے ساتھ جنسی بے راہ روی کی ہے، بھیک مانگ کے ہی، اور دنیا کے کسی کونے میں زکوٰۃ صدقات خیرات اور چندے مل رہے ہوں اور مصروف وہاں پہ پہنچے ہیں، بھئی اس کے سامنے آپ یہ والا کیس پڑھنے لگ گئے ہیں۔ تو افلاطون نے یہ لکھا تھا کہ تاجر کو اپنا حکمران نہ بنانا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ اگر کسی فقیر کو، بیگر کو، بھیک منگے کو، مانگنے والے کو، ٹھیک ہے، اور مطلب ہر چیز مانگنے والے، کل ہی ایک دوست سے ملاقات ہوئی، اور وہ دوست عمران احمد خان نیازی کے دائیں یا بائیں پائے جاتے تھے، کنٹینر پہ بھی ان کی بہت ساری تصاویر اور تقاریر موجود۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری زندگی کا سب سے جو لمحہ تھا جب میں نے اس سے دور ہونے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ عمران احمد خان نیازی سے دور ہونے کا فیصلہ کیا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک شخص جو کہ ایم این اے تھا، وہ جذبات میں آ کے عمران احمد خان نیازی کو اپنے گھر اس نے 2 سے 3 مرتبہ انوائٹ کر لی۔ اب عمران احمد خان نیازی اس کی بیوی کو گندے گندے میسیجز کر رہا تھا، پارٹی کرنے کی دعوت دے رہا تھا، اور وہ میسیجز لے کے آیا کھڑا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ خان صاحب میں نے آپ کو اپنے گھر میں دعوت دی تھی، لیکن میں نے اس کام کی دعوت نہیں دی تھی، یہ جو آپ میری بیوی کو اس طرح کے میسیجز کر رہے ہیں، تو میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف میری بیوی کا پیچھا چھوڑ دیجیے۔ اس نمانی نے مجھے خود یہ میسیج دکھائے ہیں کہ یا دیکھ تیرا لیڈر تیرے نال کی کرن دیا تو باقیاں نال کی کردا ہونا، اے مینوں میسیجز کردا ہی، میرا نمبر مانگ کے لیا تھا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دوست نے جب بتایا تو میں نے کہا کہ اچھا 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 اچھا، یعنی کہ یہ کام بھی بند نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا بھر دی آخری عیاشی یہی ہوتی ہے نا جنسی تسکین کے لیے، اے کام بھی مانگ کے کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔
اینی ہاؤ، تو خاکسار نے عرض کیا کہ افلاطون نے کسی کونے میں کسی کتاب کے کسی الٹے صفحے پہ ہی کسی فلیپ پہ یہ نہیں لکھا کہ بھیک مانگنے والے کو، بیگر کو، بھکمنگے کو کبھی ملک کا حکمران نہ بنانا ہے جی. پھر بولتی بند ہو گئی نا جی. وہ مدافعت کے لیے دوسرے صاحب آئے ان کی کہ دیکھیں اس نے بھیک مانگ کے قوم کو ہاسپٹل دیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. آہو بھیک مانگ کے اس نے ہاسپٹل دیا ہے تو جی ماما. پھر میری دوسری باری نہیں آئی تو میں نے کہا میں یہاں پہ اپنے ولاگ کے اندر اس کا جواب دے لوں. بھائی چلے 3 ہاسپٹل ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں کراچی کا بھی مکمل نہیں ہویا. ٹھیک چلو ہم پھر بھی 3 مان لیتے ہیں ہاسپٹل. 3 ہاسپٹل بنائے، ایک نمل کی یونیورسٹی بنائی ہے. مجھے کوئی اچیومنٹ بتا دیجئے اس نمل یونیورسٹی کا. رغونیت کی بھی یونیورسٹی ہے، اس کا بھی کوئی اچیومنٹ بتا دیجئے کہ وہاں سے فارغ التحصیل یہ دیکھیں کتنا اچھا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے فلاں شعبے کے اندر یہ ایکسل کیا. نمل کا کوئی بتا دیجئے. ٹھیک ہے. شوکت خان مجھے یہ بتا دیجئے کہ دنیا کے کسی بیرون ملک سے کیس ریفر ہو کے شوکت خانم آیا ہو کہ جناب ہم تو ٹریٹ نہیں کر سکتے. شوکت خانم کینسر ایک ہاسپٹل ہے لاہور کے اندر، وہاں سے جا کے آپ ٹریٹمنٹ کروا لیں، ہوتا ہے نا. لیکن کوئی ایک کیس ریفر ہو کے آیا ہو مجھے ضرور بتایا جائے، میں علم میں اضافہ کیا جائے. نمبر 2. نمبر 3، ارے بھائی یہ جو ہر منی لانڈرنگ کی سکیم کے اندر عمران احمد خان نیازی کی ہمشیرہ محترمہ 35-40 ارب روپے وائٹ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ کتوں آئے نے؟ موصوفہ کی تو اپنے خامن کے ساتھ نہیں بنتی، کٹھے نہیں رہتے وہ پیسے کتوں آئے نے؟ اکرام اللہ نخا نیازی کی تو اتنی انکم نہیں تھی، نہ وہ اتنی جائیدادوں کا مالک تھا. بی بی کو اور اپنے میاں دے نال دی بن دی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو بی بی کو انہیں پیسے کتوں آئے نے؟ بھرا دے پیسے نے، پراکسی ہو دی ہے. آہو کی ہوندا ہے انہوں پراکسی کہی ہے نا، بنامی ہو دی. ٹھیک ہے نا. تو بھائی لیکن بہرحال یہ موقع وہاں پہ نہیں ملا تو میں کہ ہتھے لے لیا جاوے. ایک تو یہ بات میں نے عرض کی وہاں پہ، اور دوسری میں نے بات عرض کی کہ یہ بھی ہمیں درس دیا کرتے ہیں عمران احمد خان نیازی کہ جناب 60 کی دہائی کے اندر کوریا کی حکومت جو تھی اس کا وفد آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ ہمیں اپنا 5 سالہ منصوبہ دے دیں جو آپ نے بنایا ہے، ہم اس پہ عمل کریں. یہ پروپیگنڈا جو ہے بیسیکلی قادیانیوں کا ہے. یہ میں نے کہا ونس فار آل اس تاریخ کو کلیئر کر لیا جائے، کیونکہ اس وقت ایم ایم احمد تھا نا پلاننگ کمیشن کا ڈپٹی چیئرمین. ٹھیک ہے نا. تو اس کو یولوجائز کرنے کے. اچھا جی 5 سالہ منصوبہ مانگنے آئے تھے، اتفاق فاؤنڈری انہوں نے کی وخان لے کے گئے سے. اس وفد کو جو وفد پاکستان کی ترقی سے گائیڈ لائن لینے آیا تھا، اس کو جس جگہ کا وزٹ کروایا گیا وہ اس وقت اتفاق فاؤنڈریز تھی. اور اتفاق فاؤنڈری اس وقت ولیز کی جو اٹلی کی جیپیں ہیں، اب تو خیر وہ ختم ہو گئی، وہ برانڈ ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے ابھی بھی موجود ہو لیٹسٹ شکل کے اندر. وہ اس کا چیسس بنا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر کس نے اتفاق فاؤنڈری کو قومی آ کر اس کا بیڑا گرک کیا؟ یہاں پہ آ کے پھر ہمارے جو جعلی حضرات ہیں اور جو کہ پیارے ہو چکے ہیں آج کل پی ٹی آئی کو، ان کی بولتی بند ہوتی. تو یہ دونوں ادھار تھے کافی عرصے سے موصوف کی طرف میرے، پچھلے کم از کم 6-7 سال سے ڈیو تھے. میں نے کہا تھا زندگی میں کبھی موقع آیا تو آن ایئر اس کا جواب دوں گا. تو میں نے دے دیا تھا، کوئی تو دورا رہ گیا تھا، میں کہ پھر تو پیش کیتا جائے، انجوائے کرنا. ٹھیک ہے نا. اور ایسا سبق رٹ لو پٹواریو، کتے بھی لوڑ پہ جائے، خاکسار حاضر ہے دی پوری ذمہ داری لین واسطے. اگوں منہ تے توڑیا کرو نا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.